چنانچہ ان میں نبی علیہ السلام کی ایک رضائی بہن بھی گرفتار ہو کر کے آئیں. ذرا واقعہ سنو. یہ رضائی بہن بھی گرفتار حضرت اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی جنہوں نے دودھ پلایا تھا. ان کا نام تھا شیمہ بنت حارث. حضرت شیمہ بنت حارث جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی کون تھی؟ بیٹی تھی. نبی علیہ السلام صحابہ نے انہیں بھی گرفتار کیا. ان کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ جب صحابہ نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم تم کون ہو. دشمن کی فوج میں دشمن کی طرف سے تم آئی ہو, ہم نے تم کو گرفتار کیا. کہا میں تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن. لوگوں نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن؟ کہنے لگے مجھے لے کے چلو نبی کے پاس. نبی علیہ السلام کے پاس آئیں. کہنے لگی میں آپ کی رضائی بہن ہوں, میرا نام شیبہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پہچانتا تم کون ہو. انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں معلوم, آپ بہت چھوٹے تھے, آپ بہت بچے تھے, میں آپ کو گودوں میں کھلاتی تھی. یہ بچپنوں کے بچھڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں, بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. کہا میں بچپن میں آپ کو کھلاتی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم کھلاتی تھی, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نشانی ہے. کہنے لگی کیا؟ کہا ایک دفعہ یہ دیکھو میرا کندھا دیکھو, میں آپ کو لی ہوئی تھی, آپ نے میرے کندھے پہ دانت کاٹا تھا جس کے نشان ابھی بھی باقی. حضرت شیمہ کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ نبی علیہ السلام فرط محبت سے رونے لگے. اور کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اتاری اور کہا میری بہن یہاں بیٹھ جا. زمین پر بچھا دیا اور کہا میری بہن اس چادر پہ بیٹھو, اس چادر پہ. اور اگر میرے پاس رہنا چاہو چلو مدینہ چلو, میں تمہاری عزت کروں گا, تمہاری تکریم کروں گا, میرے پاس چلو, مجھے خوشی ہوگی. اور اگر اپنی قوم کے پاس جانا چاہتی ہو تب بھی مجھے خوشی ہے. تم جہاں خوش رہو وہیں میں خوش ہوں, تمہیں اختیار ہے. حضرت شیمہ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ نے بڑی عزت اور بڑے ہدیے, بڑے تحفے, بڑے تحائف دے کر اپنی رضائی بہن کو واپس کیا. اور بعض اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا ہے, کہا اور بھی تم کو کچھ چاہیے؟ کہا ہاں. کہا کیا چاہیے؟ کہا میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو گرفتار ہوئے انہیں چھوڑ دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میری بہن جا, میں نے سب کو معاف کر. ہزاروں کی ہزار تعداد جو گرفتار ہوئے تھے, جو مال اور دولت ملے تھے, ان سے جو مال غنیمت میں آئے تھے, جتنے بھی زر و جواہر تھے, سب کچھ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ سب مجھے دے, سب. میرے بھائیوں یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو نہیں ہے. اصل میں کچھ ہماری غلطیاں, کچھ ہمارے لوگوں کی غلطیاں سیرتوں کے لکھنے والوں نے بھی جب بیان کی تو لڑائی, مار کاٹ, چھانٹ, تاریخ اسلام بھرا پڑا. پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے مسلمان جو حکومت کرتے تھے مار ہی کاٹ کرتے تھے.
ان کے پاس نہ کوئی شفقت تھی، نہ کوئی محبت تھی، نہ کوئی اخلاق تھا، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی معاملات تھا، ہے کہ نہیں؟ بھرے پڑے ہیں ہماری تاریخ اسلام. لیکن میرے عزیزوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماں بہنوں کو بھی، سب کو، کہ یہ پہلو بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، اور اس طرح سے اخلاق اور محبت اور کرم اور سخاوت اور بخشش اور نوازش اور آپس میں اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ بہت، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ